اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے انسان اگر مانگے تو مانگ سکتا ہے شہادت کی موت. یہی احد کا میدان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا, پہنچے 700 صحابہ ہیں احد کے مارکے میں. ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی حسین احمد مدنی آپ کو نہ سنا رہا تھا. ہاں, شہادی محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے. شب زفاف گھر والی کے ساتھ گزاری. صبح سحری کے وقت غسل جنابت کے لیے بیٹھے, پانی رکھ لیا, پردہ لگا دیا. میدان احد میں سے آواز آئی, مسلمانوں کے لیے جلدی پہنچو. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی فلسطین سے آواز آتی, دنیا بھر کی فوج رکھنے والے مسلمان ممالک والوں, ایٹم بم بنانے والوں, بڑے بڑے میزائل بنانے والوں, لاکھوں فوجیں بنانے والوں, آ جاؤ نا ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. یہود و نصارہ نے ان پر اتنی محنت کی ہے, اسلام اور مسلمان کے لیے تڑپ ان میں ختم ہو چکی. امریکی لانتی نے کل اپنے کمانڈوز بھی وہاں پر اتار دیے ان کی مدد کرنے کے لیے. کفر ایک ملت ہو کر مقابلے میں آ گیا. ارے مسلمان تو بھی تو ایک ملت ہے. اگر آج فلسطین کی ماں بہن بیٹی کے لیے, اور آج وہاں کے جوان کے لیے, بیت المقدس کے لیے تو حرکت میں نہیں آتا, یاد رکھنا کل تیرا بھی یہی حشر ہونا ہے. پروردگار عالم کے سامنے تو نے کیا جواب دینا ہے؟ ارے دنیا کی رنگ رلی میں تو اتنا لگا ہے, دنیا کمانے میں اتنا خرمست ہو گیا ہے. بڑے بڑے جزیرے ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے خریدے, بڑے بڑے محلات بنا دیے, اس لیے ان کو موت سے ڈر لگتا ہے. اللہ کا قرآن کرتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِيهِ بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ, یاد رکھنا تو مضبوط قلعے میں کیوں نہ چھپ جائے, موت نے تیرے پیچھے وہاں بھی آنا ہے. آج سارے اسلامی ممالک 100 فوجی اپنے دے دے, رب کی قسم 1 گھنٹے کا کھیل ختم ہو جائے, اسرائیل سواستی سے مٹ جائے, امریکہ کا سارا نخرا بکھرا بالکل خاک آلود ہو جائے, لیکن مسلمان تو میدان میں اترنے والا تو بنے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی رکھا, کپڑا لگا لیا غسل جنابت کے لیے. اتنے میں آواز آنے لگی ہے انفروا فی سبیل اللہ, آؤ اللہ کی نصرت کے لیے, اللہ کی دین کے مددگاری کے لیے آ جاؤ, اپنے پاک پیغمبر کی چوکیداری کے لیے آ جاؤ, اسلام سے وفاداری کے لیے آ جاؤ. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کپڑے پہن لیے, غسل نہیں کیا, گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کی طرف جانے لگے. گھر والی آئی, حنظلہ چہرہ تو دکھا دینا, کل قیامت کے دن جب اللہ اعلان کرے پہلے رات کی دولہے کی بیوہ جب کھڑی ہو جائے, حنظلہ تجھے شہید کو جنت میں ہاتھ پہنانے کے لیے تیرا چہرہ میں پہچان لوں. اللہ نے مال دیا کس لیے؟ کھانے کے لیے بس. اللہ نے اولاد دیا کس کے لیے؟ بس دنیا میں. اللہ نے وقت دیا کس لیے بھی؟ ہر ملک اسلامی کے پاس اتنا اسلحہ کی گنتی سے باہر کس دن کام آئے گی؟ اللہ اکبر. جو کسی کے لیے ہمدردی نہ کر سکے, کسی کے لیے قربانی نہ دے سکے, اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل انعام, یہ جانور ہیں, بل ہم مدل, بلکہ جانوروں سے بھی گئی گزری ان کی زندگی. مسلمانوں کا علاقہ ہے, بادشاہ مسلمانوں کا ہے, مسلمانوں کی مسجد جلا دی. مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ یہ مسجد جلانے والی عیسائی ہے. اس ملک میں عیسائی بھی رہتے تھے. مسلمانوں نے جوش میں آ کر, جذبے میں آ کر جتنے عیسائیوں کی کلیسا تھے سب کو آگ لگا دی. بادشاہ کو پتا چلا, بادشاہ نے کہا ان مسلمانوں کو گرفتار کرو. گرفتار کیا. بادشاہ نے کہا ایک سزا تو ان کو
80 کوڑے مارے جائیں یا 100 کوڑا. دوسری سزا عمر قید کی ہے اور تیسری سزا سر قلم کرنی. پرچیوں پہ یہ سزا لکھی اور پرچیاں ان میں پھینک دی. کہا اٹھاؤ ایک ایک پرچی. اس میں جس نے جو پرچی اٹھائی جو سزا لکھی تھی وہ ملے گی. اس میں ایک جوان نے اٹھائی پرچی, اس پہ لکھا تھا سر قلم. ساتھ ایک جوان تھا, اس پہ لکھا تھا 100 کوڑے. اب یہ آپ خود اپنے آپ کو کہنے لگا سر قلم کرنے سے تو میں نہیں ڈرتا, مجھے شہادت کی موت مل جائے گی, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے گھر میں میری والدہ ہے, معذور ہے, چل نہیں سکتی, خود پکا نہیں سکتی, کھا نہیں سکتی, میرا کوئی بھائی نہیں, کوئی بہن نہیں, میری والدہ کی طرف سے کچھ رشتے دار نہیں, اس کی زندگی بڑی اچیرن ہو جائے گی, اس کی زندگی اچیرن ہو جائے گی. اگر مجھے موت آ گئی, ڈر نہیں مجھے موت سے, لیکن میری والدہ رول جائے گی, کھپ جائے گی, تڑپ جائے گی. ساتھ جو جوان تھا اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے, میری تو نہ والدہ ہے نہ والد ہے. ایسے کرتے ہیں پرچیاں بدلا لیتے ہیں. کیا کہہ دیا, پرچی بدلا لیتے. 100 کوڑے کھا لے گا, ہاں کہا چلیے 100 کوڑے کھا جا, ماں کی خدمت کر, میرا بھی ہے ہی کوئی نہیں, میں شہید ہو جاؤں, وہ مسئلہ نہیں. یہ ہے قربانی. یہ کیا ہے, کیا ہے تو بولو نا, ہمدردی, ایثار, قربانی. یہ کل میں بازار میں تھا, ایک ساتھی کہنے لگا ہمارے محلے میں ایک ساتھی افغانستان کا رہنے والا, کہا وہ جا رہا تھا, حکومت نے کہا جاؤ. کہا اس نے 4 مہینے پہلے واشنگ مشین لی 27,000 روپے کی. اس نے محلے میں کہا کوئی لینے والا ہو تو لے. اس میں ایک بندہ آگے بڑھا, اس نے کہا تو ویسے بھی وہاں جا رہا ہے, بس 7,000 میں مجھے دے دے. وہ تو بیچاروں سے جانا تھا, شام کو نکلنا تھا. اس نے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا. کیا فائدہ اٹھایا؟ ناجائز نہیں بلکہ حرام فائدہ اٹھایا, حرام فائدہ. اللہ اکبر, ناجائز فائدہ. 27,000 کی واشنگ مشین ہے, 4 مہینے چلی ہے, وہ 7,000 قیمت رکھتی ہے. یہ ہم ہمدردی کریں گے؟ سامنے پیراڈائز سوسائٹی ہے, بندے نے 2 بنگلے بنائے, 3 منزل, مکمل خوبصورت. 1 کروڑ اس کو دے رہے تھے بندے کے بعد, اس نے نہیں بیچے. اس کی مجبوری آ گئی, اس نے ہجرت کرنی ہے. ظالموں نے اس کی قیمت لگائی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے میں, دونوں لے لیے. ان محلے میں بگلے بجاتے, ہم نے سودا اچھا کر دیا. تو نے اپنی موت کا سودا کیا, تو نے اپنی بیوی بچوں کی عزت و ناموس اجاڑنے کا سودا کیا. یہ باقاعدہ ہمارے ہدایہ میں لکھا ہے کہ مجبور بندے سے اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر دام گرانا یہ شرعی لحاظ سے صرف ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے. اس لیے علماء نے کہا چور بندے سے آپ چیز خرید نہیں سکتے, منع کیا. کوئی چور آیا یہاں سے مائک نکال کے چلا گیا, بازار میں بیچ رہا, یہ ہے کہ دیکھا بیٹھا سن نہ رہا, کھونے کا 4,000 روپے کے صرف اگلا ایسا میں خود آیا ہوں. اب وہ تو چور ہے, انہوں نے 500 میں بیچنا, اس کو کیا فرمایا چور سے چیز مت خریدو. کیوں؟ تاکہ اس کو بیچنے کی جگہ ہی نہ ملے, چوری سے توبہ کر لے. یہاں کتنے ہمارے مسلمان ہیں بگلے بجا رہے ہیں, افغانستان والے جائیں گے ہم ان سے گھر خریدیں گے, فلانے کی گاڑی خریدیں گے, فلانے کا, تم شرم نہیں آتی؟ ہر قوم کے اندر اچھے برے ہوتے. قائد آباد پول کے نیچے ہیرونچی کتنے ہیں, ان کو ہیرون بیچنے والے افغانی ہیں, ان کو چرس بیچنے والے افغانی ہیں, ان کو پاؤڈر بیچنے والے افغانی ہیں یا پاکستانی ہیں؟ وہ پاکستانی ہے, اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے تیرے ممبر بھی ہے. وہ بیچارے تو جس دن سے وطن عزیز میں پاؤں رکھا اس دن سے لے کر آج تک تیرے وطن کو صاف ہی کر رہے. کچرا وہ چنتے, ہڈیاں وہ چنتے, شیشے وہ چنتے, پلاسٹک وہ چنتے. اللہ اکبر کبیرہ. روایت میں آتا ہے اگر تیرا کاروبار نہ چلے, تیری کوئی کاروبار شروع کرتا ہے نہ چلے, فرمایا دوسرے مسلمان کو اس میں شریک کر لے. کیا کر لے, کیا کر لے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, 2 بھائی مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں, 2 دوست جب دیکھتا چل گیا دوسرے کو ڈانٹ مارتا ہے, جا اپنا کام کر, یا تو لے نہ دیا مجھے دے نا. دوسرے مسلمان کو ساتھ شریک کر لے, اللہ اس کے محابوں صدقے تیرے کاروبار میں برکت دے گا. یہی ایثار, ہمدردی, قربانی ہے. نہ یہ کہ انسان جیب میں پیسے رکھ کر بیٹھا رہے, جب موقع ملے گا گلے پہ پاؤں رکھ کر ہم خریدیں گے.
तलक़ी उल जनब, कुछ तालिब इल्म बैठा होकर जानता होगा मैं लफ्ज़ को। साहिब हिदायत ने लिखा कि देहाती लोग जब शहर में सब्जियां लाएं, फल लाएं, अनाज लाएं शहर में बेचने के लिए, शहर का ताजर शहर से बाहर जाकर उनके बागीचों में उनका माल शरई लिहाज से नहीं खरीद सकता। क्यों? क्यों? इसलिए कि वो देहाती जब शहर में लाकर बेचेगा वो सस्ता बेचेगा। उसको चीज पड़ती है 5 रुपए की, वो 6 की शहर में बेचेगा। लेकिन हमारे जो शहर का ताजिर है ना, खन्नास किस्म का कमीना, ये वहां जाकर खरीद के शहर में आकर 50 से भी कम की नहीं बेचेगा। महंगाई तो खुद पड़ेगी, अब नहीं होना। जहां महंगाई बढ़ती गई, बड़े बड़े ताजर खन्नास किस्म के खन्नास, उसमें छोटे भी बगले बजाते रहे कि अभी मौका में मिला है। अलियाज़ुबिल्लाह वलस्तग़फिरुल्लाह। वो इशार कहां गया, वो हमदर्दी कहां गई, वो मुसलमानों वाली मेल मोहब्बत कहां गई, जब हम अपने पड़ोसी का घर औने पौने दामों पर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फलस्तीन के लिए मेरा बाप जाके लड़ेगा, वहां तो जान का सौदा हो रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक का पड़ोसी यहूदी है, मकान बेच रहा। अब्दुल्ला बिन मुबारक को पता चला, क्यों बेचते हो? कहा मेरा हाथ तंग है। कहा बेचो नहीं, हाथ तंग है तो ये पैसे ले लो। हम कहते हैं जब ये तंग होगा ना मेरे पर ही बेचेगा, जब इसकी मां मरेगी ना मेरा ही मोहताज होगा, जब इसको सफर के लिए पैसे चाहिए होंगे ना मेरा ही मोहताज होगा। स्टाम्प पेपर लाऊंगा, सब कुछ लिखा लूंगा। है तेरी मनहूस सोच पे लख मर्तबा कायनात की लानत हो। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में उतर गए। सहाबा किराम 70 सहाबा शहीद हुए। शुरू में पासा बदला, सहाबा किराम को फतह किया साल थे, और बाद में जो है ना सहाबा किराम 70 शहीद हुए। उस वक्त आवाज लगाई किसी ने, काफिरों में से गालिब अबू सुफियान थे या कौन, कहां बदला उतर गया? बदर में हमारे 70 लगे थे, आज तुम्हारे 70 लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर जवाब दे दो। जनाब उमर ने जवाब दिया बदला बराबर नहीं हुआ। तुम्हारे 70 मरे हैं, जहन्नम का कचूमर बने हैं, ईंधन बने हैं। मेरे नबी के जो 70 लगे हैं जन्नत के शहजादे बने हैं। फर्क है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हंसला को तलाश करो। साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह हंसला हमारे साथ नहीं आए, तो इसकी नई नई शादी हुई है। आपने उनको इजाजत दी है या रसूल अल्लाह। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया मैंने अपनी नबूवत वाली निगाहों को हंसला को मैदान में आते हुए देखा है। जाओ देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। फरिश्ते उनको लेकर आ रहे। फरिश्ते कैसे लेकर आ रहे हैं? फरमाया हंजला ने गुस्ल नहीं किया था, जब शहीद हो गई तो फरिश्ते ले जाकर जन्नत के पानी से गुस्ल देकर लाए हैं। जाओ देखो मेरी हंजला की दाढ़ी से भी और उसकी जुल्फों से भी जन्नत का पानी टपक रहा होगा। सहाबा फरमाने लगे जब करीब पहुंचे तो वो महकार थी जन्नत की जिसका तसव्वुर नहीं हो सकता। वसीले मलाइका थे। दुमे हंजला पादी की गिना गजा कभी सुमन बता वर्द चे रसूल जिनाजा कभी दुमे हंजला। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस साथी से इस वक्त फलस्तीन के मुजाहिदीन के लिए, वहाँ के मजलूमों के लिए जिस मैदान में उनके साथ तावन हो सकता है, बंदा पीछे न रहे। फेसबुक चलाता है, वहाँ पर मुहिम